حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 4 مقامات میں آیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 163، سورہ انعام کی آیت 84، سورہ الانبیاء کی آیات 83 اور 84 اور سورہ صاد کی آیات 41 سے 44 تک ہیں۔ ہمارے ہاں جیسے اور بہت سی باتیں مشہور ہیں، ویسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق بھی یہ بات مشہور ہے کہ ان کو کسی قسم کی جلدی بیماری لگ گئی تھی اور ان کے پورے جسم پر پھوڑے اور پھنسیاں نکل آئی تھیں، لیکن مفسرین اس بات کے حوالے کے لیے نہ تو کسی قرآن کی آیت کو پیش کرتے ہیں اور نہ ہی کسی حدیث کو، بلکہ بائبل میں موجود ایک ایسے قصے کو بنیاد بناتے ہیں جس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس میں خود آپس میں اتنے اختلافات ہیں کہ اس پورے باب کو جو بائبل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے نام سے لکھا گیا ہے، پڑھ کر بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسانی ذہن کا تراشیدہ ہے۔ اور جیسے دوسرے واقعات بائبل میں انبیاء کرام سے منسوب ہیں اور جن میں انبیاء کی عصمت پر حرف آتا ہے، بالکل ایسے ہی بائبل کے اس قصے پر یقین کرنے سے آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر اصل واقعہ کیا ہے؟ حضرت ایوب سے متعلق واقعہ تھوڑا تفصیل سے سورہ صاد میں آتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس کسی حدیث یا کسی تاریخی واقعے کا حوالہ نہیں ہے، اس لیے تصریف الآیہ سے ہی اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ اور اس آیت میں جو قابل غور الفاظ ہیں وہ مسن الشیطان ہیں جو اس پورے واقعے کو کھولتے ہیں۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 83 میں مسن الدر کے الفاظ آئے ہیں جس کے معنی تکلیف کے ہیں، اور یہاں سخت تکلیف کے الفاظ آئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی تکلیف؟ یہ بات یاد رہے کہ نزول کے اعتبار سے سورہ صاد پہلے نازل ہوئی ہے اور پھر سورہ الانبیاء۔ اگر لفظ شیطان پر غور کریں تو بات بالکل سادہ سی ہے کہ یہاں لفظ شیطان کا مطلب سانپ ہے۔ عربوں کے ہاں بدصورت سانپ کو شیطان بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ کا ارشاد ہے، بے شک وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ میں اگتا ہے، اس کا پھل گویا کہ سانپوں کا پھن ہے۔ اس آیت میں رؤوس الشیطان سے مراد سانپوں کے پھن ہیں۔ اس لیے قرآن بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ عربوں کے ہاں بدصورت سانپ شیطان کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ قرآن میں تلاش کریں کہ مس الشیطان اور کہاں استعمال ہوا ہے تو سورہ بقرہ کی آیت 275 میں بھی اللہ نے سود کھانے والوں کو اس شخص سے تشبیہ دی ہے جسے شیطان نے چھو کر بابلا کر دیا ہو۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں، کیا تمہیں کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے جو ایسی پاگلوں والی باتیں کرتے ہو؟ بالکل اسی طرح یہاں بھی انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہی 2 آیات ہیں جہاں شیطان کے چھونے اور نقصان پہنچانے کا ذکر ہے۔ اس لیے اب اس لفظ کی تشریح کے بعد یہ واقعہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ کسی سفر میں حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی سانپ نے ڈس لیا تھا۔ قرآن مس کرنے یا چھونے کو انہی معنوں میں استعمال کرتا ہے جیسے حضرت مریم نے کہا تھا، مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی شیطان کا چھونا انہی معنوں میں آیا ہے۔ اس کے بعد کی آیت بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ اس مشکل وقت میں جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کو ایک خاص مقام پر چلے جانے کی ہدایت کی جہاں ایک چشمہ تھا۔ عربی میں ارغد کے معنی کسی جانور کو ایڑ لگانے کے ہیں یا بھاگنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 12 اور 13 میں یہ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو جلدی سے بھاگتے ہوئے یا اگر وہ کسی سواری پر سوار تھے تو اس کو دوڑاتے ہوئے ایک چشمے کی طرف چلے جانے کی ہدایت کی جو کہ اس وقت ان کے قریب ہی واقع تھا۔ اب اگر سورہ صاد کی آیت 42 پر غور کریں تو وہاں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مغتسل، بارد و شراب، یعنی نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی اور پینے والا پانی۔ غور کریں تو ان الفاظ سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے نہ صرف یہ کہ وہ پرسکون رہیں گے، ان پر بخار نہیں چڑھے گا اور انفیکشن کے امکانات کم ہوں گے، اس کے علاوہ پانی پینے کی بھی ہدایت ہے
تاکہ جسم میں پانی کی کمی واقع نہ ہو اور بھاگنے اور تھکان سے جسم میں پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے، اور اگر کوئی زہریلا مواد جسم میں پہنچ گیا تو وہ جسم سے نکل جائے یا پانی میں مل کر اس کے اثر کو زائل کر دے۔ اس کے بعد کی آیات میں ذکر آیا ہے ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اوپر اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر 43۔ اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ، ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ اس طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام میں اتنی قوت پیدا ہو گئی کہ وہ واپس اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اب ذرا تصور کریں کہ ایک شخص اکیلا صحرا میں سانپ کے ڈسنے سے موت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور پھر اللہ ان کو موت کے منہ سے بچا لاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ایک نئی زندگی کا ملنا ہے۔ اب یہاں غور طرب بات یہ ہے کہ اوپر کی آیات میں ان کے گھر والوں اور ان کی مثل کا ذکر ہے، یعنی جب گھر پہنچے تو سب ان کے گھر واپس نہ آنے کی وجہ سے پریشان تھے، جس میں ان کے اپنے گھر والے اور وہ جو ان پر ایمان لائے تھے، کیونکہ نبی کے اہل اس پر ایمان لانے والے بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس آیت میں ان کے اپنے گھر والوں کے ذکر کے ساتھ ان کا بھی ذکر کیا جو ان کے اپنے گھر والے تو نہیں لیکن ان کی مثل تھے۔ اب یہاں پہنچ کر اللہ نے پھر وحی کے ذریعے ان کو ان کی تکلیف کا علاج بتایا کہ چند جڑی بوٹیاں لے کر اس کو اس جگہ پر لگا دو جہاں سانپ نے کاٹا ہے، یعنی مٹھی بھر جڑی بوٹیاں لے کر ان کو زخم پر لگاؤ۔ زغسن کا معروف معنی ہے مٹھی بھر جڑی بوٹیاں، اتنی جو آپ ایک ہاتھ میں لے سکیں۔ پھر ضرب بھی انہی معنوں میں آیا ہے جیسے بنی اسرائیل کے لیے ذلت اور مسکنت ان پر تھوپ دی گئی، یا سورہ نور میں ضرب اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈالنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اللہ نے ان کو صابر کا لقب دیا۔ آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہی صابر تھے یا دوسروں کو بھی اللہ نے الصابرین کہہ کر پکارا ہے۔ پس اے نبی صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ سورہ الانبیاء میں جہاں حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، وہیں اس قصے کے بعد یہ آیات نازل کیں، وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذُوالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی ذمہ داری اللہ کا دین پہنچانا تھا۔ اب جو شخص خود ہی پھوڑے پھنسیوں میں مبتلا رہے وہ کیا دین پہنچائے گا، وہ کیا اللہ کا پیغام پہنچائے گا؟ کمال یہ ہے کہ قرآن کو الفرقان بھی مانتے ہیں اور اس کا انکار بھی کرتے ہیں، ہاتھوں سے لکھی تحریروں کو منجانب اللہ بھی قرار نہیں دیتے اور رہنمائی بھی وہیں سے لیتے ہیں۔ یہ لوگ دو کشتیوں میں سوار ہیں، آزمائش چھوٹی بڑی ہر لمحہ انسان کے ساتھ جاری ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں، جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں، اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے۔ یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، جن کا ٹائٹل آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت 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 شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔